تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست اپنی جگہ پر، لیکن یہ کبھی بندے کو اس طرح سے ظلم نہیں کرنا چاہیے. نا انصافی پہ نا انصافی، نا انصافی پہ نا انصافی، اور کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہے اس کا. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو گواہیاں دے رہے ہیں، کون نہیں جانتا کہ یہ سب فیبریکیٹڈ اور فیک کیسز تھے، کوئی جس میں کوئی اپنا نہ جان ہے، نہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اپنا جو ہے وہ ایویڈنس ہے، لیکن سزائیں دے دی. جج نے حضور سزا دی نہیں ہے، دلوائی گئی ہے. شوکت صدیقی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے بڑی کوئی ایویڈنس اور کسی کی ہو سکتی ہے؟ یہ تو انتقام ہے، انتقام، یہ انتقام ہے میرے بھائی. یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے. اور ان ججز نے جنہوں نے ناانصافیاں کی ہیں، آج وہ بھی اپنے ضمیر میں جب جھانک کر دیکھ رہے ہوں گے، ان کو بھی سوائے شرمندگی کے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا. اور میرا خیال ہے کہ ان کو بھی حساب دینا پڑے گا، ان سے حساب لینا بھی چاہیے اور ان کو دینا بھی پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہم نے آگے چلانا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا. ہمیں کچھ حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے. لیکن آج میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ غلط کام ہوا کدھر ہے، اور کون سا غلط کام ہوا جس کے عوض میں اتنی بڑی سزائیں دی گئیں. مقصد یہی تھا کہ عمران خان کو یہ الیکشنوں سے بھی دور رکھا جائے. اور میں جہاں تک ریڈ کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ غالباً یہی بات تھی. سازش کرنے والا ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں اور آئندہ اور آئیں گے. سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک ایک کر کے ان کی حرکتیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور وہ جو شرمناک قسم کی جو فیل کی ہیں انہوں نے، شرمناک قسم کی جو باتیں کی ہیں، جو مکر و فریب کیا ہے، جو دھوکے بازی کی ہے، سب کچھ قوم کے سامنے آ رہا ہے. میں عمران خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دور میں یہ وہ کام ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی دور میں ہوا ہی نہیں ہے، کہ تمہارے دور میں پاکستان ترقی کر رہا تھا، ترقی کی شاہراہ پہ گامزن تھا. پاکستان دنیا کی ایک ایٹمی قوت بن چکا تھا، اب ایک معاشی قوت بننے جا رہا تھا. سبزی دال کی قیمتیں، گوشت کی قیمتیں اور عام روزمرہ کی استعمال کی چیزیں لوگوں کی پہنچ میں تھی بڑی آسانی کے ساتھ. پاکستان کے اندر خوشحالی آ رہی ہے، لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں، اور پھر ان بچوں کو ایک نیا مستقبل نظر آ رہا تھا ملک کے اندر کہ جی انشاءاللہ اب ہمیں بھی اچھا روزگار ملے گا. عوام خوش تھے، مطمئن تھے، اور بجلی بھی ملتی تھی، گیس بھی ملتی تھی، روزمرہ کی چیزیں بھی ملتی تھی، روزگار بھی ملتا تھا، سکون بھی تھا، بچے بھی خوش تھے، بڑے بھی خوش تھے، سب لوگ جو ہے نا وہ مطمئن تھے. مجھے ذرا بتائیں، عمران خان کے زمانے میں کوئی مہنگائی تھی؟ بالکل نہیں. کس زمانے میں ہوئی؟ شہباز شریف کے زمانے میں. $1 بلین کے لیے جا کے ہم دوسرے ملکوں سے بھیک مانگتے رہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سا غیرت مند ملک جو ہے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے؟ عمران خان نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، کسی کے پریشر میں نہیں آئے. ایبسلوٹلی ناٹ کہا. میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ انسان چال چلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. اور یہ بھی کہتا کہ یہ بھی سنا ہے آپ نے، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان اپنی تدبیر کرتا ہے، اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. تو پھر فائنل تدبیر تو اللہ کی ہوتی ہے.